عليكم ورحمة الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر مختلف جنسوں کو پیدا کیا. ان میں سے ایک جنس جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو ایک گائیڈ لائن بھی دی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے انہی انسانوں کے لیے کہ اگر یہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، اللہ سے یہ دور ہو جائیں، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے مختلف انبیاء کو بھیجا اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اور غدیر خم کے موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو میرا وقت مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو دین مکمل ہو چکا. اب میں اللہ کی طرف واپس جانے والا ہوں. فسبح بحمد ربک، میں اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں. تو لوگوں اگر میرے بعد تم اپنے آپ کو کسی اختلاف کے اندر پاؤ، کسی مسئلے کے اندر تم الجھ جاؤ، لوگوں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ، ایک قرآن مجید، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول، ایک احادیث کا ذخیرہ.
لوگوں تمہارے درمیان میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ. کبھی بھی کسی بھی مسئلہ میں اگر کوئی اشکال ہو، کوئی اختلاف آ جائے، لوگوں اس قرآن کو پڑھ لیں، اس قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمام جہان کے لوگوں، یہ جو قرآن ہم نے آپ کے پاس نازل کیا ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے. اس نصیحت کو لے لو اور آگے فرماؤ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے. ان کے لیے جو یہ سینوں کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا شفا صرف اور صرف قرآن کے اندر ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے لوگوں، جتنے لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو وہ حل صرف ایک وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں. اور فرمایا کہ سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اگر انہوں نے ترقی پائی ہے، بلندی پائی ہے، صرف اس قرآن کی وجہ سے. تو آج ہم لوگ بحثیت قوم کن حالات کے اندر ہیں یہ مجھے بتلانا مقصود نہیں ہے. آپ سب واقف ہیں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم لوگ اگر ترقی نہیں کر رہے ہیں، اگر آج کافر ہمارے اوپر ہے، ہم مظلوم ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے دے، کبھی ہم تدبر کریں کیوں آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر آبادی ہے وہ مسلم ممالک ہے، اور تقریباً 1.5 ارب آپ دیکھیں وہاں دنیا کے اندر آبادی ہے، اس کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو مان لیجیے گا تو کوئی مسلمان ہے. پھر بھی مسلمان ذلیل ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ صرف 313 تھے اور انہوں نے ہزاروں کے لشکر کے اوپر غلبہ پایا. ہزاروں کا لشکر تھا، 10,000 لشکر کے اوپر غلبہ پایا. کیا وجہ تھی؟ وہ تھوڑے تھے، طاقت نہیں تھی، ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے، یہ ایٹمی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی تلواریں بھی نہیں تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے راج دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ لوگوں صرف ایک وہ ایمان اور قرآن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر کہا کرتے تھے لوگوں میں تو وہ بندہ ہوں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. میرا والد مجھے روز رات کو ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. لوگوں آج میں 22 سال مقابل کا حاکم ہوں، مجھے اگر حکمرانی سکھائی ہے مجھے سکھانا نہیں سکھائی. لوگوں میں تو جاہل تھا، مجھے تو علم نہیں تھا. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی ہے آپ کو کہا اقرا اے نبی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی داؤ پیچ کھیلی ہی نہیں، سیاست کھیلی ہی نہیں. کس نے سکھایا؟ کس نے یہ ہنر سکھائے؟ کس طرح انہوں نے
اتنی دنیا کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے 64 لاکھ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی. آج تک کوئی ریکارڈ تو نہیں سکتا. آج یورپ کے اندر یہ یورپ یہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. فلسطین کے جتنے علاقے ہیں سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے. کیوں چھوٹے ہیں اسے؟ کیوں ہم وہاں پر مظلوم ہیں؟ کیوں وہاں پر ہمیں کاٹا جا رہا ہے؟ وجہ سے ہم قرآن سے بھول چکے ہیں. آج بھی اگر ہم اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں اللہ العظیم آج بھی ہمارا دوبارہ راج ہے. آج بھی دوبارہ مسلمانوں کا بول بالا ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف اس قرآن کو تھام لیں. آپ دیکھیں جب 21ویں صدی شروع ہوئی ہے آپ سرچ کریں پڑھیں 21ویں صدی جب شروع ہوئی ہے اس وقت اس سے پہلے بہت سے لوگ یورپی ممالک میں انہوں نے کافی دیر بیٹھ کر کوئی 1-2 سال نہیں 3-4 سال نہیں صدیاں انہوں نے بیٹھ کر اس چیز پر لگائی کہ ہم کس طرح اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کر سکتے ہیں. کیا کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے سینکڑوں آپ کو ایسے ادارے مل جائیں گے جو صرف اور صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں کیسے کھوکھلی ہو سکتی ہیں. وہ صرف مشورہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ایسا کر لیں گے تو پھر اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی, ایسا کر لیں گے تو پھر اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی, یہ کر لیں. اور ہم لوگ ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو اشرف مبشرہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ جنتی ہے, ہمارے بچوں کو ان کے نام بھی کیا اور بچوں کو چھوڑیے ہمیں بھی نہیں آتے ہوگا ان کے نام کہ کون سے صحابہ ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے کون سے ہیروز ہیں, کون سے لوگ گزرے ہیں, کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. لیکن اگر آج ہمارے بچے کو پوچھیں آپ کو بالی ووڈ تمام کے تمام جو اس وقت ادارے ہیں ہر چیز کا پتہ ہے. انڈیا کے اندر کون ہے, یورپ کے اندر کون ہے, پاکستان کے اندر کون سے ہیروز ہیں. لیکن اگر نہیں پتا صرف یہ نہیں پتا کہ قرآن کو تھامنے والے اور اس دین کی پاسداری کرنے والے کون تھے, کیسے کی انہوں نے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور یہ حکم دے دیا کہ اے لوگوں جب تک تم اس قرآن کو پکڑ کے رکھو گے تم لوگ بلندی پاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے حکومت کی اور کس طرح انہوں نے بول بالا اپنا کیا. اگر آج بھی ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی طرح باہر آ سکتے. اور آپ کو کچھ دین کے ساتھ واقفیت ہے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں عالم حضرات احادیث کی جتنے ترجمے دیکھتے ہیں, جتنی لغت کے ترجمے دیکھتے ہیں, گرامر کے ترجمے دیکھتے ہیں, وہ کس نے کیا ہے؟ گرامر ہماری جو گرامر ہے کس نے بنائی ہے؟ لغت کسی عالم نے, کسی فقیہ نے, کسی کا آپ سوچ رہے ہوں کہ سعودیہ کے اندر کوئی بندہ ہوگا اس نے بنائی ہے, کوئی عربی ہوگا اس نے لغت بنائی ہے. نہیں, انگریز نے بنائی ہے. مجبوری ہے ہماری انگریز کی بنائی ہوئی لغت جو ہماری عربی, ہماری زبان, ہماری قرآن کی زبان اس کا ترجمہ بتانے والا انگریز ہے. ہم مجبور ہے اس کا ترجمہ دینے کے. انہوں نے کس لیے پڑھا؟ اسلام تو قبول نہیں کیا, صرف اس لیے پڑھا کہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیسے کرے. اور آج ہم یہاں بیٹھ کے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو چلا دیا, ہمارا قرآن چل گیا. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے قرآن سے؟ آپ نے اس کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے, آپ نے بھی تو ذمہ سے کچھ کرنا ہے. اگر آپ لوگ آج آپ کے اندر قرآن موجود ہوتا, دینداری موجود ہوتی, ایمان ہوتا, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرآن کو ہاتھ میں ڈال سکتے. دکھ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو چلایا ہے,
وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کی گستاخی کی. روز گھر میں قرآن مجید موجود ہے، پڑھا ہے، برکت کے لیے پڑھتے نہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بندہ، یہ لندن کے اندر واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. عیسائی تھا، اس نے مسجد کے اندر وہ آیا اور آج اس نے یہ کہا کہ جی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، صفحے بنی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اللہ سے باتیں تو ہو رہی ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں، ذرا صبر کریں، آپ ذرا ٹھہریں. نماز ختم ہوتی ہے، اپنے امام صاحب سے آپ کو ملواتا ہوں، تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم نماز میں جو ہے وہ اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا اس نے صبر کیا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا بھی یہی جواب کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. آج آپ اپنے بچے سے پوچھیں، انگلش میں ان سے بات کریں، آپ کو بالکل ایکوریٹ جواب دیں گے، بالکل صحیح جواب دیں گے. آپ انگلش کا کوئی لفظ پوچھے وہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے. لیکن اگر ہم نے نہیں سکھایا، نہیں سمجھایا، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، صرف قرآن نہیں سکھایا، اور ہم لوگ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ استاد ہے، ہم لوگ یہ قرآن کی بات نہیں کرتے اور یہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں. ہم نے بھی تو گستاخی کی ہے. اپنے بچوں کو دیندار نہیں کرنا. نماز پڑھا لینا یہ کافی نہیں ہے، قرآن سمجھائیں، مسجدوں کے اندر یہ اہتمام کریں، قرآن سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کا ترجمہ جانا جائے. اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو فکر کریں اس قرآن کو پکڑنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے لوگو، تم کیوں قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ کیا تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں؟ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، چیک کریں کہ ہم قرآن مجید کے اوپر تدبر کیوں نہیں کر رہے. کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ نہیں پا رہے؟ کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ میں ڈیلی بیسس پر روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید ڈیلی پڑھتا ہوں، نہیں ملے گا. بہت شاد ہونا اللہ ماشاء اللہ میں ایک بندہ ملتا ہے. اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کی اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کی آپ سے کتنی محبت ہے، تو صرف ایک کام کر لیں، ایک کام یہ دیکھ لیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے، وابستگی کتنی ہے، محبت کتنی ہے قرآن کے ساتھ. آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے اور اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. خود بخود پتہ چل جائے گا. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الرحمن کی صفت جو ہے وہ بیان کی ہے. بات کو سمجھیے گا، الرحمن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ چھوٹی کی صفت ہے. اللہ کا سب سے چھوٹی کی صفت اللہ کی الرحمن ہے. اور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کی صفت بیان کی الرحمن. اللہ کے دوسرے نام بھی ہیں، غفور بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے. بہت سے نام ہیں، لیکن اللہ کی چھوٹی کا نام جو ہے سب سے بڑا نام الرحمن. لوگوں میں رحمان اللہ نے چھوٹی کا نام ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم القرآن. اے لوگوں، ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے شعوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. باقی علم جو ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے. الجبرا دیکھ لیں، فزکس دیکھ لیں، بایولوجی، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کس نے دیا ہے؟
وہ علم کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا. فارسی زبان، انگلش، کوئی بھی زبان دیکھ لے، وہ علم جو ہے کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کا علم، سب سے چھوٹی کا علم، علم القرآن، قرآن سکھایا. ہم نے تمہیں قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، لوگوں ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں، جن بھی پیدا کیے ہیں، فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا. لیکن چھوٹی کا جو مخلوق ہے، چھوٹی کی مخلوق وہ کون سی ہے؟ خلق الانسان، لوگوں ہم نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، لوگوں ہم نے تمہیں بولنے کی، گفتگو کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، سکھانے کی ہم نے تمہیں توفیق دی. علمہ البیان، تمہیں بیان کرنا ہم نے سکھایا. سننا بھی تو اللہ نے سکھایا ہے، دیکھنا بھی اللہ نے سکھایا ہے، چلنا بھی اللہ نے سکھایا ہے، پکڑنا بھی اللہ نے سکھایا ہے. لیکن چھوٹی کسی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، لوگوں ہم نے تمہیں گفتگو کرنے کی توفیق دی ہے، بولنے کی، سکھانے کی ہم نے تمہیں توفیق دی. اب کیا وجہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تعمیر ربی کرنا کہ لوگوں میں تمہارا رحمان ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لیکن چھوٹی کی صرف یہاں پر رحمان ہے. لوگوں اب تمہیں ہم نے جو ہے قرآن بنا دیا، قرآن ہم نے تمہیں سکھا دیا، انسان کو پیدا کر دیا، گفتگو کرنے کی توفیق دے دی. اب کرنا یہ ہے بلغوا عنی، گھر سے نکلو اور لوگوں تک پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا بلغوا عنی بلوایا. لوگوں اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو جائے لوگوں تک پہنچاؤ، اسے آگے پہنچاؤ، ڈلیور کرو اس کو آگے. یہ ہمارا اصل کام ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارا اصل کام یہ نہیں تھا کہ ہم سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع ان مسئلوں کے اندر پڑ جائیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ تھا، ہمارا مشن یہ تھا کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدعت ہیں، ان کو اسلام کے نام اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ ہم نے اپنے دین کے اندر لے کر آئے کہ میرے بھائی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے، اس کی طرف آئیے. لیکن افسوس جو یورپ نے چال چلی، اس چال کی زد میں ہم بھی آ گئے. آپ سرچ کریں گوگل کے سرچ انجن میں، آپ کو ابھی بھی مل جائے گا ان کا پیپر. 2001 کے اندر انہوں نے ایک سروے کیا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ باقاعدہ ان کے ادارے ہیں صرف اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ساخت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ اتنی بڑی ہے، عمارت ہے، اس کی بنیادوں کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک چیز، جو ایک پوائنٹ انہوں نے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ یہ جتنے لوگ ہیں مسلمان، ہم ان سے جا کے جنگ لڑتے ہیں، ہم شکست ہو لیتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑائیں، ان کو آپس کے اندر لڑائیں اور ہم باہر بیٹھ کر دیکھیں. ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس کے اندر ان کا اختلاف جو پیدا ہو جائے گا. اللہ نے کیا کہا تھا قرآن میں؟ اے لوگوں ولا تتفرقوا، دین کے اندر کوئی فرقے بازی نہ کرنا، فرقے نہ ہو جانا، فرقے نہ ہو جانا. ہم نے قرآن کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کو لیا کہ ولا تفرقوا. اللہ کہتا ہے ان کو فرقے نہ ہو جانا، ان کو فرقے کرو، پھر دیکھنا یہ کیسے کرتے ہیں، پھر دیکھنا ان کو ہم کیسے پس کچھ ڈالتے ہیں، کیسے ان کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس میں اس میں میری نہیں پڑھی، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میرے پیچھے نہیں ہوتی. ہم ان مسئلوں میں الجھ گئے، آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے پیچھے سے چال چلا اور ہمارے اسلام کی بنیادوں کو بالکل کھوپا. لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی، اتنی دیر نہیں ہوئی. آج بھی ہم اگر یہ عہد کر لیں
کہ ہم اپنی اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں ہونے دیں گے، ہم آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، ہم اس قرآن کو پکڑیں گے، اس کو تھامیں گے، پڑھیں گے، اس کا معنی سمجھیں گے۔ دیکھیں اگر ایک یہ چھوٹا سا قانون جو اللہ نے بیان کیا نا بڑا کہ فرقے نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ کرنا، اگر یہ ہم نے قانون پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو پھر ہم یہ چال کبھی کامیاب اسی لیے ہوئی کہ ہم نے اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور آپس میں لڑائیاں شروع کر دی۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ یہ یہاں پر بیٹھ کر واویلا کر رہے ہیں اور ریلیاں نکلیں گے، ٹھیک ہے نکالیں، اچھی بات ہے، سارا کچھ کریں جو ہونا چاہیے، جو سیاسی طور پر جو ایک کام ہے وہ آپ کریں، ان کو دکھائیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ جو آپ کی اس وقت موجودہ دور کے اندر اصل جو آپ کا مکھن اور ملائی ہے، اصل جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، وہ ہے ینگ جنریشن، یوتھ۔ اس کو آپ کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں، آپ نے دین کی حفاظت کرنا۔ میں اکثر یہ بات سمجھتا ہوں جو ہمارے بڑے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، فجر کی نماز، دوسری نمازیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہماری نسل ہے تہجد چھوڑ گئی، نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادا وہ تو تہجد گزار تھے، ان کی آنے والی نسل ایسی ہے، حالانکہ ان کے اندر دین موجود تھا، آنے والی نسل ایسی ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی، نمازیں قائم پر نہیں پڑھتی۔ پہلے قرآن مجید کی گھروں کے اندر تلاوت کی آواز آتی تھی، صبح صبح قرآن مجید مائیں گھر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتی تھی، تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو آنے والی اور نسل ہے، جو تیسری نسل ہوگی، اس کا کیا معیار ہوگا؟ اس کا کیا معیار ہوگا؟ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آنے والی نسل کے اندر ایک عالم دین سے سوال کیا گیا لاہور کے اندر، کیا آنے والی نسلوں کو نیک مائیں مل جائیں گے؟ یہ سوال کیا کہ آنے والی جو نسل ہے ہمیں نیک مائیں مل جائیں گی ہمارے بچوں کو؟ انہوں نے کہا آپ یہ سوال چھوڑیں، یہ سوال کا وقت گزر گیا، اب یہ سوال کریں کہ آنے والی نسلوں کو مسلمان مائیں ملیں گی یا نہیں؟ آپ یونیورسٹیاں جائیں، بھری ہوئی ہیں، الحاد، سیکولرزم، اسلام فوبیا بھرا ہوا ہے، سارا کچھ بھرا ہوا ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایک بندے سے میری ملاقات ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ہمیں ایک عالم دین ہمیں کیوں بتائے، ایک نبی کیوں بتائے، قرآن کیوں بتائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی؟ میری زندگی میں اپنی گزاروں، اپنے حساب سے زندگی گزار دوں، اس کو آپ کیسے قائل کریں گے کہ بھائی اسلام، دین، اللہ، نبی کیسے بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ ایک اور بھائی کو مجھے بتایا کہتا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا جو لیکچرار ہے وہ ہمیں کیا لیکچر دے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی جو ہے وہ 9 سال کی ہو، آپ کی بہن ابھارنے کے لیے، اشتعال میں لانے کے لیے بات کون سی کرتا ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن ہے 9 سال کی، اور ایک محلے کے اندر آپ کی بابا ہے 50 سال کا، کیا آپ اپنی بہن کی، اپنی سسٹر کی شادی اس 50 سال کے بابے کے ساتھ کریں گے؟ بھیا کا آواز ساری کلاس نے کہا، کہتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں کریں 50 سال کے بابے کے ساتھ اپنی چھوٹی 9 سال کی عمر، اس کی تو ننھی سی زندگی، اس کو ہم کیسے 50 سال کے ہاتھ میں دیں؟ کہا پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا اسلام یہ بتاتا ہے، آپ کے حدیث میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، کیا یہ زیادتی ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟
بچوں کے دل کے اندر، یوتھ کے اندر، جو ینگ جنریشن ہے ان کے دل کے اندر بس فساد یہ ڈالے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ ایک بچہ اس کو قرآن نہیں آتا، حدیث سے اس کی واقفیت نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ ہاں یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ کون سا نبی ہے جو یہ ایسے کام کرتا ہے؟ صرف ابھی کرنے کا کام یہ ہے رونا دھونا چھوڑے، ویڈیو بنانا کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہے، بچے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، ان کو دین کی سمجھ دینی ہوگی، دین کے اندر واقفیت ڈالنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ یہ دین ہے، اسلام ہے، جنت جہنم دوزخ ساری چیزوں کی ان کو واقفیت دینی ہوگی اور سوچ سمجھ کر ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ اور تربیت کا پہلو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا یا رسول اللہ میرے بچے کی عمر 1 سال ہے، میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیسے تربیت کروں؟ آج بڑے ماں باپ یہ سوال کرتے ہیں کہ تربیت بچوں کی کیسے کریں؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 سال کا بچہ ہے اور میں اس کی تربیت شروع کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ سے حضور جیسے بندے سے یہ مشورہ لیا جاتا کہ 1 سال کا بچہ ہے اس کی تربیت شروع کرنی ہے، کیا کرو گے؟ آپ کا اور میرا یہ جواب ہوتا ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی 7 سال کا نہیں ہوا، ابھی 10 سال کا نہیں ہوا، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں تو یہ باتیں چلتی ہے نا کہ اگر بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اس کو عقل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اب تو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ 1 سال کا ہے، کہا اس کی تربیت اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تربیت اس دن شروع ہو گئی تھی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چکی چلاتی اور قرآن پڑھتی، کوئی کام کرتی قرآن پڑھتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ان کو قرآن کا کافی حصہ، کافی مقدار میں حصہ یاد ہو چکا تھا، اس لیے مائیں قرآن پڑھتی تھی، مائیں دیندار تھی، اصل یونیورسٹی، اصل اسکول، اصل کالج، جامعہ، مدرسہ تو ماں ہے، ماں کی گود ہے، ماں کی آغوش کی تربیت ہوتی ہے، وہ باہر نہیں آتی۔ جو وہاں پر تربیت ہو گئی وہ پھر ساری زندگی تربیت چلے گی۔ اب ہمارے بچوں کو ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے، گیمیں اور مختلف کارٹون دیے جاتے ہیں، وہ بھی یورپ نے بنائے ہیں، امریکہ نے بنائے ہیں، باہر کے ممالک نے بنائے ہیں۔ بچوں کو اگر ان کو آپ تعلیم دیں گے یورپ کی، آکسفورڈ کی، تو آپ پھر یہ سوچیں، یہ امیجن کریں کہ ہمارے بچے حضرت ابوبکر جیسے بنے، عمر جیسے بنے، عثمان جیسے بنے، علی جیسے بنے، ہو سکتا ہے کہ آپ گاجر کا بیج اگائیں، بوئیں اور آپ کہیں کہ یہاں سے مولی نکلے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو بیج ڈالیں گے، جو بچوں کی طرح آپ تعلیم ڈالیں گے، وہی تعلیم پائیں گے، اسی کا پھر آپ کو نظریہ اور افکار میں وہ آپ کو ڈھلتے ہوئے ملیں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کو آکسفورڈ سے نیچے تعلیم نہیں دلواتے کہ سلیبس آکسفورڈ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ سلیبس قرآن مجید بھی ہونا چاہیے؟ کبھی یہ سوچا ہے کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں؟ اللہ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، لوگوں اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہوا تو تم لوگ کامیاب، انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہوا۔ یا تو قرآن جھوٹا ہے میرے بھائی، یا پھر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ کسی ایک چیز کو مان لیں، یا تو قرآن جھوٹا ہے میرا، یہ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں، ہمارا ایمان ہے لیکن اسباب پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں۔ پھر جو بندہ اللہ پر ایمان کر لیتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مخرج راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو توکل اللہ پہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے معاملے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا ایک معاملہ سیدھا ہو، دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ وجہ صرف ایک جو میں نے بتایا کہ اس قرآن کو دوبارہ پکڑنا، جس طرح حضرت عمر نے پڑھا، جس طرح حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھا تھا، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ان کا اسلام لانے کا واقعہ آپ سنیں، اس کو پڑھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کو سن کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایک شہانہ زندگی گزارنے والا، باہر کے ممالک سے اس کے کپڑے سل کر آتے ہیں، اور وہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا، چچا نے گھر سے نکال دیا، ماں کے گھر گئے، ماں نے کہا ماں میں نے اسلام لیا، اس قرآن کو سن کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ کہا کہ اگر تو اس کا دیوانہ ہو گیا، تجھے چچا نے گھر سے نکال دیا، میرے گھر میں بھی جا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر کے چچا نے ان کے کپڑے بھی لے لیے، مرحلہ ٹارچر کرنے کے لیے کہ تم نے اسلام قبول کر لیے، جاؤ کہ اسلام سے لو سب کچھ، یہ کپڑے بھی ہم نے تمہیں دیے تھے کہ اتارو۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے مدینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ، مصعب بن عمیر ہی کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی وجہ سے مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کھلا، انہوں نے وہاں جا کے قرآن کی دوبارہ تعلیم دی، قرآن سکھایا، اللہ کے بیان پہ عمل کیا، وہاں جا کے قرآن سکھایا، انہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بن کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیعت کی ان لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اس کا جانشین ہوں، انہوں نے قرآن کی تعلیم کی، اور مدینے کے اندر یہ بوٹا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے۔ آج اگر عیسائی قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، آج اگر عیسائی کے سامنے قرآن پڑھے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر آج کون مسلمان کا دل ایسا ہے کہ مسلمان کے سامنے روزانہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، امام صاحب نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کی ہمارے دل جس طرح صحابہ کے دل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 9/11 کے اٹیک جو ہوا تھا، اس کے بعد یون ریڈلے جو صحافی تھی، آپ کو مشہور واقعہ ہے، جب وہ افغانستان میں گئی ہے جلال آباد کے اندر، اس نے جب اسلام قبول کیا، کیا کہا تھا اس نے؟ ایک بات، لوگوں میں قرآن پڑھنے سے مسلمان ہوں، میں نے اس قرآن کو پڑھا مسلمان ہوں۔ آپ کے لاہور کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کرسچن سسٹر ہے، وہ یہ بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ماموں نے مجھے قرآن دیا اور میرے گھر میں موجود تھا قرآن، میں قرآن کو کھولتی صرف اس ڈر سے جس نے میرے اس قرآن کو کھول لیا، میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی، اس قرآن کو میں اپنا دل دے بیٹھوں گی اور مسلمان ہو جاؤں گی۔ کون سی عورت جو چرچ کے اندر وہ تعلیم دیتی ہے اپنی بائبل کی، جب اس نے قرآن مجید پڑھا اس کو چین نہیں آیا، اسلام قبول کیے بغیر وہ رہ نہیں سکی۔ آج مسلمان قرآن پڑھ کر اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں روتا، اس کے دل میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک تدبر، ایک بلبلہ صحابہ کے اندر وہ ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دے، اور ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو اس قرآن کے ساتھ، اگر کسی کے پاس قرآن نہیں، میں واللہ العظیم میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو قرآن مجید گفٹ کروں گا، جس کے پاس قرآن نہیں، جو لینا چاہتا ہے اور سب سے اچھی کوالٹی کا قرآن نہیں، میں آپ کو گفٹ کروں گا، ایک نہیں، دو نہیں، 50 لوگ بھی ہو، میں قرآن گفٹ کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جس کے پاس ہے وہ قرآن کو پڑھے، مگر نہ جس کے پاس نہیں ہے
وہ مجھ سے قرآن لے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دینا ہے وہ بھی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔